حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم حاصل کیا وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا. اسی طریقے سے کیونکہ آپ نے 34 سال اپنی والد صاحب کی صحبت اٹھائی اور 14 سال اپنے دادا کی صحبت اٹھائی, حضرت امام زین العابدین کی, امام زین العابدین کی. تو یہ اپنے آبا و اجداد کی صحبت اٹھاتے رہے, یعنی اس گھرانے کی صحبت اٹھاتے رہے کہ جن کے گھر سے شریعت کی شمع پھوٹی تھی. اس وجہ سے ان کے اندر جو علمی صلاحیت ہوا کرتی تھی, کمالات ہوتے تھے. آپ دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں, وہ باکمال شخصیت ہیں کہ ایک طرف تصوف کے بڑے بڑے صوفیاء آپ کا تذکرہ کرتے ہیں تصوف کے حوالے سے, یعنی آپ نے علم و معرفت کی وہ باتیں بتائی ہیں. حضرت داتا گنج بخش آپ کا ذکر کرتے ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں, مولانا روم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. اس طرح بے شمار صوفیاء آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. صحیح. محدثین حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4000 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے روایت کیا, ان کی آپ شیخ ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی علم حدیث میں امام جعفر صادق شیخ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے تقریباً جتنی بھی احادیث کی سنن کی کتاب ہیں, یعنی سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ان سب میں آپ نے روایت کیا ہے. یعنی یہ سارے امام جو ہیں وہ ان حدیثوں کے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے حدیثیں لی ہیں اور ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے. پھر اس طریقے سے علم میں آپ دیکھیں فقہ کے اندر آپ کا کیا مقام تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ابو حنیفہ کے جن کو سب لوگ امام اعظم مانتے ہیں, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد, کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑھ کے کوئی بڑا فقیہ نہیں دیکھا. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے بارے میں. اصل میں یہ جو القابات ہوتے ہیں نا, یہ ایک تو اس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کا مخاطب کرنا. حضرت امام جعفر کو صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اصل میں تو امام اعظم جو ہے وہ امام الانبیاء ہیں, نبی علیہ السلام کی ذات ہے, ان سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ بے شک امام اعظم حضور علیہ السلام امام اعظم ہیں, لیکن امام الانبیاء جیسا وصف خود بخود باقی معنی کو اپنے اندر سمیٹے رکھتا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے جو امام لگا ہوا ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جو لفظ امام لگا ہوا ہے, وہ امام فقہ کے, اور یہ امام جملہ چیزوں میں ہے. صحیح. تو اس امام اور اس امام میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک جگہ جب کہا جائے کہ ہر چیز کا امام, حدیث کا بھی امام, تصوف کا بھی امام, کہ جہاں سے تمام کے تمام سلاسل آ کے جڑتے ہوں, غوث اعظم کے جو غوث ہوں, جو امام اعظم کے امام ہوں, جو داتا صاحب کے داتا ہوں. سبحان اللہ. تو مقصد کہنے گئی کہ وہ جو لفظ امام جعفر صادق کے آگے لگا ہوا ہے وہ اس قدر جامع ہے امام کا لفظ کہ اس کے اندر تمام فنون کے اعتبار سے امامت آ رہی ہے. صادق کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ یقیناً دیکھیے کہ یہ سیرت اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ آپ کی حق گوئی اور صداقت اس دور کے اندر حد جابر و ظالم کے سامنے اس طرح رہی, اور وہی بات جو کربلا کے اندر امام علی مقام سیدنا امام حسین نے حق کے طور پر پیش کی ہے, تو یہ اس دور کے اندر آپ کو لقب اس حوالے سے دیا گیا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق طبقات حنفیہ کے اندر دیگر اور کتابوں کے اندر یہ مسلم روایت موجود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ سے جب کہا جاتا کہ آپ نے سب سے زیادہ افقہ کس کو دیکھا فقہ کے اندر, تو آپ فرماتے امام جعفر صادق کو. فرمایا اتنے اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے, لیکن آپ اپنے علم کو نکھرا ہوا کسی کے پاس دیکھتے ہوں گے کہ جس کے پاس پہنچنے کے بعد فہم دین میں آپ کو کمال آیا ہوگا. فرمایا ہاں وہ ایک ہی ہے, وہ حضرت امام جعفر صادق ہے. اور ذکر فرماتے کہ لولا السنتان لہلک النعمان, اگر یہ 2 سال میں امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزارتا تو فرماتے کہ میں ہلاک ہو جاتا. علم ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو یہ جنہوں نے ذکر کیا جابر ابن حیان, جن کو کہا جاتا ہے فادر آف کیمسٹری, یعنی عملی کیمیا جو ہے وہ اس کا وجود بھی جابر ابن حیان سے ہوا تھا. یہ شاگرد ان کے تھے امام جعفر صادق کے, ان سے باقاعدہ علم حاصل کیا تھا. اس طریقے سے آپ دیکھیں امام جعفر صادق علم طب میں بھی ماہر تھے, بڑے بڑے اطباء جو ہے وہ آپ سے اکتساب فیض کرتے تھے. تو یہ حضرت امام جعفر کے کمالات تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اطرت ہونے کے صدقے میں آپ کو علم کی دولت سے نوازا تھا. گویا علم سے مراد یہ ہے کہ دنیا جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہم جب ان کی پیروی کی بات کرتے ہیں اور جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے کے مقاصد بھی یہی ہیں کہ اس سے ایک فیض حاصل کیا جا سکے اور کچھ سبق بھی حاصل کیا جا سکے. ذکر کرنے کا جو آپ نے مقصد بات کی نا، دیکھیں یہ وہ شخصیات ہیں اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل بیت اطاعت، کہ ان لوگوں سے دین ہمیں ملا ہے. ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں عمل میں رغبت پیدا ہوتی ہے. ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ ان کا پوری امت پر احسان ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں.